صادق صاحب ساری زندگی سعودیہ میں گزارا ہے، لیکن جب واپس آئے تو بچوں کو بوجھ لگنے لگے اور انہیں کوئی ٹھیک سے روٹی بھی نہ دیتا۔ لیکن ایک دن انہوں نے اپنے مالک اربی کو فون کیا تو وہ انہیں دوبارہ سعودیہ لے گیا۔ تو بیٹے خوش ہو گئے کہ اب دوبارہ ابا کی کمائی آئے گی تو وہ عیاشیاں کریں گے۔ کچھ دن بعد صادق صاحب کی بیوی نے بیٹوں کے گھر کے سامنے والی کوٹھی خریدی اور وہاں شفٹ ہو گئی اور اگلے دن 40 دیگیں پکا کر غریبوں کو کھلائی۔ تو سارے بیٹے بیوی بچوں کو لے کر وہاں گئے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ماں نے تو ان کے ساتھ ابا کا فون آیا۔ صادق صاحب کی سعودیہ سے کال آئی تھی اور پورے گھر میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سبھی لوگ نفیسہ بیگم کے آس پاس اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے بہو اور ان کے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کے چہروں پر چمک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سبھی کو کوئی نہ کوئی فرمائش کرنے کے لیے فون کے پاس آئے ہیں۔ ایسا ہمیشہ سے ہی ہوتا چلا آ رہا تھا۔ صادق صاحب جب بھی سعودیہ گئے تھے، جب بھی فون کرتے تو فرمائشوں کی ایک لمبی لسٹ انہیں تھما دی جاتی تھی۔ دادو دادا جان سے بولے میرے لیے امپورٹڈ سائیکل بھیجیں، یہاں والی سائیکل خراب ہو جاتی ہے جلدی۔ ان کا بڑا پوتا کہہ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم مسکرا کر کال ریسیو کرنے لگی تھی۔ دوسری جانب صادق صاحب نے سب کی خیریت دریافت کی۔ میں پاکستان آ رہا ہوں، صادق صاحب کے الفاظ تھے یا گویا کوئی بم جو سارے افراد کی سماعتوں پر پھوٹا تھا۔ کچھ دیر پہلے چمکنے والے سب کے چہرے یکدم بجھ گئے تھے۔ کیوں واپس آ رہے ہیں؟ اچھی بھلی لگی ہوئی نوکری چھوڑ کر؟ آپ کو پتہ تو ہے پاکستان کے حالات، یہاں پر تو مرتے دم تک کمائی کرنی پڑتی ہے، بڑا بیٹا گھبرا کر بولا تھا۔ لیکن دوسری جانب صادق صاحب چند لمحے کے لیے خاموش سے ہو گئے۔ بس اب مجھ سے پردیس نہیں کاٹا جاتا، مجھے سعودیہ آئے 25 سال گزر چکے ہیں، اب میں واپس اپنے بچوں کے درمیان میں آنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ بھی تو مجھے بہت پیار کرتے ہو، بس اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے پوتوں اور بچوں کے درمیان میں اپنی باقی زندگی گزار دوں۔ صادق صاحب محبت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ دیر پہلے جو سب آس پاس جمع ہو رہے تھے آہستہ آہستہ تتر بتر ہونے لگے۔ نفیسہ بیگم فون کو تھامے اکیلی رہ گئی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور صادق صاحب سے ان کا حال احوال دریافت کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد صادق صاحب نے انہیں اپنی آنے کی تاریخ بتا دی اور فون بند کر دیا۔ نفیسہ بیگم فون ہاتھ میں لیے خاموش بیٹھی رہ گئی۔ بیٹوں کے بدلتے چہرے ان کی نظروں سے چھپے نہ رہے۔ انہیں دن یاد آ رہا تھا جب آج سے 25 سال پہلے صادق صاحب نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے۔ 25 برس کی عمر میں 3 بچے، بوڑھے والدین کا بوجھ، یہ سب کچھ ان کی دن رات کی پریشانی کا سبب تھا۔ پاکستان میں انہیں کوئی ایسا روزگار نہ ملا جس سے وہ اپنی فیملی کو پال سکتے۔ تھک ہار کر انہوں نے سعودیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سعودیہ میں انہیں اچھی نوکری مل گئی اور وہ وہاں ایسے گئے کہ دوبارہ پلٹ کر انہیں کبھی پاکستان آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ نفیسہ بیگم نے تنہا ان کے والدین کی خدمت کی اور بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ صادق صاحب ہر مہینے بھاری رقم پاکستان بھیجا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ والدین حیات رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ نفیسہ بیگم نے تینوں بیٹوں کو خوب پڑھایا لکھایا، وہ اچھی نوکریوں پر فائز ہو گئے۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو بھی صادق صاحب نے خود آنے کے بجائے بھاری رقم وہاں بھجوا دی تاکہ ان کے آنے پر نوکری کا حرج نہ ہو۔ ان کی بھیجی ہوئی رقم سے نفیسہ بیگم نے کئی تولے سونا اپنی بہو کو ڈالا اور شاندار طریقے سے شادی کی۔ تینوں بہویں بیاہ کر گھر آئی۔ ہر بیٹے کے یہاں مختلف موقعوں پر بچوں کی پیدائش ہوتی رہی۔ صادق صاحب جب بھی پاکستان آنے کی کوشش کرتے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں آ جاتی۔ حالانکہ ان کا دل اپنے بچوں اور پوتوں سے ملنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ ان کا بس نہ چلتا پر لگا کر پاکستان پہنچ جائے۔ اور اب آخر کار 50 برس کی عمر میں ان کا دل سعودی عرب سے بھر چکا تھا۔ انہوں نے اپنے عربی شیخ سے معذرت کر لی تھی جو ان کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ جس وقت ان کی فلائٹ ایئرپورٹ پر اتری، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یقیناً ساری فیملی مجھے لینے کے لیے آئی ہوگی، سب کے سب بےتاب ہوں گے مجھ سے ملنے کے لیے۔ صادق صاحب اپنا سامان لے کر ایئرپورٹ سے نکلے۔ انہوں نے بےتاب نگاہ ادھر ادھر دوڑائیں اور تب انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ سامنے نفیسہ بیگم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، صرف وہی تھی، سفید رنگ کی چادر لپیٹے کھڑی تھی۔ 25 برس پہلے والی نفیسہ اور آج کی نفیسہ میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور بدل تو صادق صاحب بھی چکے تھے، دونوں ہی جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو چکے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ نفیسہ بیگم نے دھیمے سے کہا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ احمد، شبیر اور زبیر؟ وہ سب تو بے چین ہوں گے مجھ سے ملنے کے لیے، صادق صاحب نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو نفیسہ بیگم چپ رہی۔ تینوں ہی آج چھٹی نہیں کر سکتے تھے، کوئی ضروری کام تھا، بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور میں نے کہا کہ سب سے پہلے
آپ کو میں دیکھوں گی، نفیسہ بیگم نے انہیں مسکرا کر کہا۔ نفیسہ بیگم نے جانے کے لیے رکشہ روکتے ہوئے کہا تو صادق صاحب دوسری مرتبہ حیران رہ گئے۔ تم گاڑی لے کر کیوں نہیں آئی؟ گھر میں تین گاڑیاں تو ہیں، صادق صاحب نے پوچھا تو نفیسہ بیگم بولی، تینوں گاڑیاں بچوں کے پاس ہوتی ہیں اور ویسے بھی میں نے کہاں جانا ہوتا ہے جو میں اپنے پاس گاڑی رکھوں گی، گھر نزدیک ہے، ہم ابھی پہنچ جائیں گے۔ ان کا انداز ٹالنے والا تھا۔ صادق صاحب خاموش ہو گئے۔ جلدی گھر آن پہنچا۔ صادق صاحب کے خیالات کے برعکس گھر میں ان کے استقبال کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی گئی تھی، نہ ہی کوئی گرم جوشی دکھا رہا تھا اور نہ ہی کوئی رونق تھی۔ سب اپنے اپنے کام پر گئے ہوئے تھے۔ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ صادق صاحب کو عجیب سا لگنے لگا۔ میں نے کہا تو ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، اب کھانا کھا کر آرام کریں، رات تک سبھی اپنے اپنے کام کاج سے واپس آ جائیں گے، تبھی آپ کی ان سے ملاقات ہوگی، نفیسہ بیگم نے کہا۔ صادق صاحب حیران سے ہو گئے۔ لڑکے نہ سہی، ان کی بیویاں تو گھر میں ہی موجود تھیں، مگر کوئی بھی ان سے آ کر نہیں ملا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالا اور کمرے میں جا کر آرام کرنے لگے۔ ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو گھر میں شور شرابہ سا ہو رہا تھا۔ وہ خوش ہو گئے اور جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلے۔ واقعی گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ تینوں لڑکے کام کاج سے واپس آ چکے تھے۔ ان کی بیویاں بھی بنی سوری لاؤنج میں ہی پھر رہی تھی۔ چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، کوئی ہوم ورک کر رہا تھا اور کوئی موبائل ہاتھ میں لیے کارٹون دیکھ رہا تھا۔ صادق صاحب مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے ہو گئے۔ انہیں لگا سب انہیں دیکھتے ہی ایک دم سے ان سے لپٹ جائیں گے اور تبھی بڑے بیٹے احمد کی نگاہ ان پر پڑی۔ ارے ابا جان، آپ واپس کیوں آ گئے؟ کتنا منع کیا تھا آپ کو آنے سے، لیکن پھر بھی آپ اپنی ہی کرتے ہیں۔ چلو اب آ ہی گئے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ البتہ چھوٹا زبیر اور شبیر دونوں اٹھ کر صادق صاحب سے گلے ملے۔ بہو نے بھی آ کر ان سے پیار لیا، لیکن کسی کے انداز میں وہ گرم جوشی نہ تھی جو صادق صاحب کو چاہیے تھی۔ کھانا لگا دیا گیا تھا۔ صادق صاحب خاموشی سے کھانے کی ٹیبل کی جانب بڑھے۔ ان کی کرسی پر مت بیٹھیے ابا جان، جہاں احمد بیٹھتے ہیں اور احمد کے ساتھ میں بیٹھتی ہوں۔ وہ سربراہی کرسی پر بیٹھنے لگے تو بہو نے انہیں ٹوک کر کہا تھا۔ صادق صاحب کو شرمندگی سی ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے کرسی سے ہٹ گئے۔ احمد آ کر وہاں بیٹھ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ صادق صاحب کے لیے کوئی بھی کرسی نہ بچی تھی۔ نفیسہ بیگم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو وہیں پر کھانا دے دیتی ہوں۔ صادق صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کیسا استقبال تھا کہ اس کی تو انہیں ذرا بھی امید نہیں تھی۔ انہوں نے گھبرا کر اپنے بچوں کی جانب دیکھا، کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ سبھی اپنی اپنی بیویوں سے بات کرتے ہوئے دن بھر کی روٹین شیئر کر رہے تھے۔ نفیسہ بیگم نے ان کا ہاتھ تھاما۔ یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اندر بیٹھ جائیے۔ وہ انہیں لے کر کمرے کی جانب بڑھی۔ صادق صاحب نے صاف دیکھا تھا کہ نفیسہ بیگم کے بھی ٹیبل سے اٹھ جانے پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ صادق صاحب کا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ کیا بچے میرے آنے سے خوش نہیں ہیں؟ انہوں نے کمرے میں جاتے ہوئے نفیسہ بیگم سے کہا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ دراصل بچے چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کچھ وقت اور سعودی عرب میں گزار لیں۔ احمد کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے رقم چاہیے تھی۔ زبیر نے بھی ایک نیا پلاٹ خریدنا تھا، اس کے لیے اسے پیسے چاہیے۔ آپ کو جلدی واپس آنے سے انہیں بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ نفیسہ بیگم بات کو جتنا بھی ہلکا بتا کر ان کے سامنے پیش کر سکتی تھی انہوں نے کیا، مگر صادق صاحب کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ نفیسہ، میں نے 25 سال سعودی عرب میں گزارے ہیں، اب میرا دل وہاں سے تنگ ہو گیا تھا، میں تم سب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ نفیسہ بیگم بھی خاموش بیٹھی رہی، خود وہ بھی رونے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب صادق صاحب کا دل تھوڑا ہلکا ہوا تو نفیسہ بیگم نے کہا، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں، آپ نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ ڈائننگ ٹیبل خالی پڑا تھا، سب لوگ کھانا کھا کر اٹھ چکے تھے، صرف بڑی بہو برتن سمیٹ رہی تھی۔ بیٹا اپنے ابو کے لیے کھانا تو ڈال دو، وہ نفیسہ بیگم نے کہا۔ بہو یکدم چونکی، ارے کھانا تو بچا ہی نہیں، ساری روٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں اور سالن بھی، چاول تو آج بچوں نے ہی ختم کر ڈالے تھے۔ امی آپ ایسا کریں کہ انہیں باہر سے منگوا کر کچھ دے دیں، عام سے انداز میں کہتے ہوئے وہ برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ نفیسہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر وہ اندر جا کر صادق صاحب کو یہ بتاتی تو ان کا دل مزید برا ہو جاتا۔ انہوں نے سوچا چھوٹے زبیر سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ باہر سے کھانا منگوا دیتا ہے،
انہیں تو باہر سے کھانا منگوانے کا طریقہ بھی نہ آتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی زبیر کے کمرے کے پاس آئی۔ دستک کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا، اندر سے زبیر کی آواز آ رہی تھی، یار اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ابو واپس آ گئے ہیں تو مجبوری ہے، برداشت کر لو۔ میں خود ان کی حرکتوں سے تنگ ہوں، اتنے سال ان کے بغیر ہی زندگی گزاری ہے، اب تو وہ فیملی کے اندر بیٹھتے ہوئے بھی بالکل ایک اجنبی انسان لگ رہے ہیں۔ بتایا بھی تھا انہیں کہ مجھے پلاٹ لینا ہے، لیکن مجال ہے کہ ان کے کان پر جوں رینگتی ہو۔ اپنی عیاشیاں کر کے خود واپس آ گئے ہیں۔ منہ اٹھا کر بچوں کا تو کبھی کچھ سوچا ہی نہیں۔ زبیر اندر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، نفیسہ بیگم لرز کر رہ گئی، یہاں تو سبھی ان کے اور صادق صاحب کے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ کس کی جانب منہ کرتی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ صادق صاحب جو کھانے کے منتظر تھے اور خالی ہاتھ آتا دیکھ کر چونکے، دراصل میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی تو کھانا ختم ہو گیا۔ آپ ایسا کریں، یہاں ساتھ میں ایک ہوٹل ہے، وہاں سے اپنے لیے اور میرے لیے کھانا لے کر آئیں، انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ صادق صاحب کے دل پر جیسے بوجھ سا پڑ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور ان سے پیسے لے کر گھر سے باہر نکل گئے۔ گلیوں کا تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن 2-3 گلیاں مڑنے کے بعد انہیں ہوٹل نظر آ گیا۔ وہاں پر سالن کے نام پر انہیں پتلی سی دال اور سخت موٹی روٹیاں ملی جو وہ گھر لے کے آئے۔ وہ روٹیاں نہ تو صادق صاحب سے کھائی گئی اور نہ ہی نفیسہ بیگم سے۔ دونوں بڑی مشکل سے چند لقمے میں زہر مار کر خاموشی سے سو گئے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ گھر میں کسی کو صادق صاحب کے واپس آنے پر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کا صادق صاحب کو بھی اچھی طرح سے احساس ہو رہا تھا۔ سبھی ان سے بیزاری سے بات کرتے، ان کا دل چاہتا کہ وہ ان سے پوچھیں کہ 25 سال جو انہوں نے اتنی کمائیاں کر کے انہیں پیسے بھیجے تھے، آخر ان کا احسان کیوں نہیں مانتے؟ نفیسہ بیگم کی حیثیت بھی گھر میں ایک معمولی فرد کی تھی۔ دل چاہتا تو انہیں کھانا دے دیا جاتا، ورنہ وہ دونوں بھوکے ہی رہتے۔ ایک روز وہ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے تھے۔ احمد ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا جب شبیر اندر داخل ہوا۔ ارے احمد بھائی، آپ نے سامنے والی کوٹھی دیکھی ہے؟ کس قدر شاندار بن گئی ہے! وہ اٹلی سے ماربل منگوا کر لگوائی ہے انہوں نے۔ اور آرکیٹیکچر تو ایسا خوبصورت ہے کہ اپنے اس شہر میں نے آج تک ایسی شاندار کوٹھی نہیں دیکھی۔ خوب پیسہ لگایا ہے انہوں نے، وہ اشتیاق سے کہتا ہوا احمد کے برابر میں گیا تھا۔ احمد بھی مسکرا دیا۔ ماں، میرا بھی بہت دل تھا کہ ہمارا بھی گھر ایسا ہی شاندار ہوتا، لیکن نہ جانے ہمارے ابا کو کیا سوجی کہ منہ اٹھا کر پاکستان واپس آ گئے۔ یہ نہیں کہ چند سال اور وہاں رہ کر کچھ پیسے بھیج دیتے تو ہم اپنی رہائش کے لیے اچھی سی جگہ بنا سکتے۔ احمد نے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا تھا۔ صادق صاحب سن سے بیٹھے رہ گئے۔ شبیر کی آنکھوں میں ناگواری نظر آ رہی تھی۔ بیٹا، میں نے اتنے سال تو وہاں پر کام کیا ہے، اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی دم نہیں ہے کہ میں سعودیہ میں مزید کام کرتا، اور ویسے بھی تم سب اپنی نوکریوں والے ہو، اچھے خاصے پیسے کما رہے ہو، پھر میری آمدنی کی کیا ضرورت ہے؟ صادق صاحب نے ہمت کر کے کہہ ہی ڈالا، مگر دونوں بچوں کو تو ایسا لگا جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کہہ دی ہو۔ اب آپ ہماری آمدنی پر تو نگاہ مت رکھیں، پاکستان میں ملتا ہی کیا ہے، جب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں اتنے عرصے سے کاروبار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ ہم تینوں کو بچوں سمیت اس کھنڈر نما گھر میں ساری عمر رہنا پڑے گا، لیکن آپ تو خوش ہو جائیں، کیونکہ اب آپ یہاں پر عیاشی کے ساتھ چارپائی توڑتے رہتے ہیں۔ تلخی بھرے لہجے میں کہتا ہوا ان کے پاس سے اٹھ گیا اور اندر چلا گیا۔ شبیر بھی برے برے منہ بناتا اندر چلا گیا۔ صادق صاحب پر تو جیسے گھڑوں پر پانی ڈال دیا گیا ہو۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بچے ان سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے تو آنسو نکلے اور ان کی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے جیب میں سے بڑا سا موبائل نکالا۔ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس عربی شیخ کا نمبر ملا رہے تھے جس کے پاس وہ پچھلے 25 سالوں تک کام کرتے رہے تھے۔ انہیں یاد تھا اس شیخ نے انہیں پاکستان جانے سے کتنا منع کیا تھا۔ اس نے دبے دبے الفاظ میں کہا تھا کہ جب اولاد کو باپ کی آمدنی سے محبت ہو جائے تو انہیں باپ کی کسی کام کا نہیں لگتا، مگر صادق صاحب نے نفی میں سر ہلا کر کہا تھا کہ ان کے بچے ایسے نہیں ہیں۔ مگر آج وہ خود ہی شرمندہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے عربی شیخ سے درخواست کی کہ وہ دوبارہ سعودی عرب آ کر ان کے پاس کام کرنا چاہتے ہیں۔ عربی شیخ نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ کیوں، کیا بچوں نے تو وقت کی روٹی دینے سے بھی انکار کر دیا ہے؟ صادق صاحب خاموش سے رہ گئے۔ وہ اچھا آدمی تھا اور صادق صاحب سے اس کی اچھی خاصی دوستی بھی تھی، اس لیے انہوں نے صادق صاحب کی بات مان لی اور اس عمر میں بھی وہ دوبارہ انہیں اپنے پاس ملازمت رکھنے کی حامی بھر لی۔
فون بند کر کے صادق صاحب خاموشی سے اٹھے اور اندر جا کر اپنا بیگ پیک کرنے لگے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہیں بیگ پیک کرتا دیکھ کر نفیسہ بیگم چونک سی گئی۔ صادق صاحب نے انہیں دیکھا اور انہیں ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کچھ دیر تک وہ ان سے بات کرتے رہے۔ نفیسہ بیگم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا مگر ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ صادق صاحب کی بات انہیں سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں فلائٹ بک کروا چکا ہوں، بس اب شام تک ہی گھر میں ہوں، شام میں دوبارہ چلا جاؤں گا، انہوں نے کہا تھا۔ نفیسہ بیگم سر جھکا کر رہ گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ واپس آئے تھے لیکن اب دوبارہ جا رہے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شام ہوئی تو سارے افراد گھر میں جمع تھے۔ ایسے میں صادق صاحب اندر سے اپنا سوٹ کیس لے کر باہر نکلے تو سبھی نے چونک کر دیکھا۔ خدا حافظ بچوں، میں دوبارہ سعودیہ جا رہا ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں۔ میرے عربی مالک نے مجھے دوبارہ فون کر کے بلا لیا ہے، صادق صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ تمام بیٹھے ہوئے افراد میں جیسے خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ احمد جو صبح سے بدتمیزی کر کے گیا تھا یکدم اٹھا اور ان کے گلے لگ گیا۔ یقین نہیں آ رہا ابا جان، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ آپ نے پہلے بتایا ہی نہیں کہ آپ اب جانے والے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ایک شاندار دعوت کا انتظام کرتے۔ سبھی بیٹے ان کے پاس جمع ہو کر محبت بھرے جملے بول رہے تھے اور صادق صاحب تلخی سے مسکرا رہے تھے۔ اس کی محبت کی اصلیت کیا ہے وہ تو بخوبی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے سرسری انداز میں سب کو سلام کیا اور گھر سے نکلتے چلے۔ نفیسہ بیگم حیران تھی کہ بچوں نے کیسے اپنا رنگ بدلا مگر وہ بہت ہی خوش تھے۔ احمد اب پھر سے اپنے کاروبار کی باتیں کرنے لگا تھا۔ شبیر ارادے ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے ہی باپ نے پیسہ بھیجا وہ سامنے والی کوٹھی خرید لیں گے اور سارے کے سارے وہیں شفٹ ہو جائیں گے۔ نفیسہ بیگم خاموشی سے اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن خاموشی سے گزرنے لگے تھے لیکن اب گھر میں بے تابی سی دوبارہ انتظار کر رہا تھا کہ کب صادق صاحب سعودیہ سے رقم بھیجیں۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات ہوئی تھی، صادق صاحب نے گھر میں فون کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ فون اگر کرتے بھی تو رات کے وقت 2:30 بجے کرتے جب نفیسہ بیگم کے علاوہ کوئی ان سے بات نہ کر سکتا تھا۔ بچے پوچھتے، اماں جان ابا کو وہاں جاتے ہی نوکری مل گئی ہے نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چند دن بعد دوبارہ واپس آ جائیں؟ میں نے تو سامنے والوں سے بات بھی کر لی ہے کہ کوٹھی ہم خریدنے والے ہیں، مالک تیار ہے، تقریباً 3 کروڑ روپے تک مانگ رہا ہے وہ کوٹھی ہمارے نام کرنے کی۔ شبیر پروانے کی طرح منڈلاتا ہوا ماں سے پوچھتا رہتا مگر وہ کچھ نہ بولتی۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزر گئے مگر صادق صاحب نے باہر سے کوئی رقم نہ بھیجی۔ اب ان کے تینوں بیٹے جھنجھلائے ہوئے تھے۔ یار شبیر ابا کو فون کر کے پتہ تو کرواؤ کہاں رہ گئے ہیں؟ میں نے کاروبار کی ڈیل کر لی ہے اور مجھے رقم دینی ہے۔ وہ تنگ ہونے لگے۔ نفیسہ بیگم پر بھی ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا مگر نفیسہ بیگم نے تو اپنے لب یوں سی لیے تھے جیسے اب وہ کبھی کچھ نہیں بولیں گی۔ 6 مہینے کا عرصہ خاموشی سے گزر گیا۔ سامنے والی کوٹھی بن کر مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ شبیر بے بسی بھری نگاہوں سے اس کوٹھی کو دیکھتا رہا۔ تینوں بھائیوں کی ازلی خواہش تھی کہ وہ یہ کوٹھی خرید لیں۔ کوٹھی پر لگا ہوا برائے فروخت کا بورڈ انہیں چڑھاتا رہتا۔ ایک روز احمد جاگا تو حیران رہ گیا۔ کوٹھی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے کے اوپر لگا ہوا برائے فروخت کا بورڈ ہٹ چکا تھا۔ لگتا ہے یہ کوٹھی بک چکی ہے، احمد کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ نفیسہ بیگم کی ساری بہویں اور بچے آس پاس جمع ہو گئے تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے اس کوٹھی کو دیکھ رہے تھے جہاں کوئی نیا شفٹ ہوا تھا کیونکہ بالکل نیا فرنیچر ٹرک سے اتار کر ملازمین گھر کے اندر رکھ رہے تھے۔ لگتا ہے کوئی بہت ہی امیر شخص ہے جس نے یہ کوٹھی خریدی ہے۔ سامان بھی تو دیکھو کیسا اعلیٰ قسم کا منگوایا ہے، احمد کی بیوی لالچ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر تک دیکھتے رہنے کے بعد بھی انہیں اندازہ نہ ہوا کہ کوٹھی کس نے خریدی ہے تو وہ خاموشی سے گھر کے اندر چلے آئے۔ شام تک گھر میں ماتم زدہ ماحول چھایا رہا۔ احمد بیوی فوزیہ رات کو بنانے والے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب اچانک دروازے پر خالہ پروین اندر داخل ہوئی۔ یہ ان کی پڑوسن تھی۔ فوزیہ نے برا سا منہ بنایا۔ کیا بات ہے خالہ پروین، آج کیا چیز چاہیے آپ کو؟ فوزیہ نے پوچھا۔ خالہ پروین انہیں ہنس دی۔ ارے نہیں بھائی، مجھے اب تمہارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو نفیسہ سے ملنے آئی تھی۔ نفیسہ اب سامنے والے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے نا؟ تو میں صرف یہ پوچھنے آئی تھی کہ تم لوگ اس کے ساتھ نہیں گئے؟ خالہ پروین کی بات پر فوزیہ یکدم چونکی۔ اماں جان کہاں گئی؟ کون سے سامنے والے گھر میں اماں شفٹ ہو گئی ہے؟ اس نے پوچھا اور تبھی اسے خیال آیا کہ صبح سے نفیسہ بیگم گھر میں نہیں دکھائی دے رہی۔
ان کا وجود اس طرح فالتو تھا کہ کسی کو فرق بھی نہیں پڑا تھا کہ وہ باہر کمرے سے نکلی ہیں یا نہیں۔ ارے لو، تم ان کی بہو ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ صبح ہی تو نفیسہ نے سامنے والی کوٹھی خرید کر اپنے نام کر لی ہے اور اتنا اعلیٰ فرنیچر منگوا کر اندر سیٹ کروائی ہے، بالکل بادشاہوں جیسا گھر لگ رہا ہے اس کا۔ اور اس نے اعلان کیا ہے کہ آج شام میں پورے محلے کے تمام گھروں کی اس گھر میں دعوت ہے۔ 40 دیگے کھانے کی پکوا رہی ہے۔ ماشاء اللہ بھائی صادق صاحب کے دوبارہ سعودیہ جانے سے تو ٹھیک ٹھاک دولت آ گئی ہے، نفیسہ کے پاس خالہ پروین چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور فوزیہ کے اوپر تو جیسے کوئی آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ جی کیا کہہ رہی ہیں خالہ پروین؟ پیچھے یہ احمد کھڑا تھا، اس نے بھی ساری بات سن لی تھی۔ سبھی رفتہ رفتہ خالہ پروین کے آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ زبیر نے بھاگ کر جا کر اماں کے کمرے میں دیکھا، واقعی وہاں نفیسہ بیگم موجود نہیں تھی۔ لو، تم میں سے کسی کو بھی خبر نہیں، اللہ ایسی اولاد بھی کسی کو نہ دے۔ خالہ پروین منہ بناتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ سب نے لپک کر دروازہ کھولا اور باہر جھانکا، واقعی سامنے والی کوٹھی کے باہر مزدور کئی دیگیں پکا رہے تھے۔ محلے کے افراد جوک در جوک نفیسہ بیگم کی کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے۔ اماں نے یہ کوٹھی کب خریدی؟ بچے حیران تھے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جلدی تیار ہو جاؤ، جب سارا محلہ کوٹھی میں جا رہا ہے تو آخر وہ ہماری ماں کی کوٹھی ہے نا، اب ہم بھی وہیں رہیں گے ان کے ساتھ۔ اماں نے شاید ہمیں سرپرائز دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اچانک سے یہ سب، احمد نے خوشی بھرے انداز میں کہا۔ سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب فٹافٹ اپنے کمروں کو لپکے تھے تاکہ وہ تیار ہو کر نئی کوٹھی میں جا سکیں۔ شام تک سامنے والی کوٹھی کسی دلہن کی طرح سج چکی تھی۔ ملازمین کی ایک فوج تھی جو نفیسہ بیگم کے لیے کام کر رہی تھی۔ احمد، شبیر اور زبیر تینوں اپنی اپنی بیویوں اور بچوں کی فوج سمیت تیار ہو چکے تھے۔ اشتہا انگیز پکوانوں کی خوشبو سامنے والی کوٹھی سے امڑ کر آ رہی تھی۔ پورا محلہ جیسے سامنے والی کوٹھی میں جمع ہو گیا تھا۔ چلو چلو، اب ہم اس پرانے مکان میں نہیں رہیں گے، احمد نے خوشی سے کہا۔ دروازہ کھلا تھا، سبھی افراد کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ نفیسہ بیگم کوٹھی کے بالکل درمیان میں ایک اونچے سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑا قیمتی سا جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ سبھی لوگوں کے لیے کرسیاں نکال دی گئی تھیں اور ایک طرف بڑا سا بوفے سسٹم تھا جس میں شاندار پکوان رکھے گئے تھے۔ لوگ اپنی مرضی سے کھانا نکال نکال کر کھا رہے تھے۔ ہم لوگ عام لوگوں کی طرح کھانا کیوں کھائیں گے؟ سیدھا اماں کے پاس چلو، وہ تو ہمیں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھلائیں گی، احمد نے فخریہ انداز میں کہا، اور سب لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے سیدھا نفیسہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں، آپ نے اتنا بڑا سرپرائز ہمیں دیا ہے کہ خوشی کے مارے ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا۔ کوٹھی خریدنے کی تو ہماری برسوں پرانی خواہش تھی، آپ نے تو وہ یہ خواہش پوری کر دی، بچے چاپلوسی انداز میں ماں کو کہہ رہے تھے۔ نفیسہ بیگم دھیرے سے مسکرائی، تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کوٹھی میں نے نہیں خریدی بلکہ اس کی اصل مالک تو وہ ہیں۔ نفیسہ بیگم نے ایک جانب اشارہ کیا۔ تینوں بیٹوں نے چونک کر وہاں دیکھا۔ سامنے ہی قیمتی کپڑوں میں ملبوس صادق صاحب چلے آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بڑی عمدہ مسکراہٹ تھی۔ محلے کے تمام سرکردہ لوگ ان سے بڑے احترام کے ساتھ مل رہے تھے۔ سبھی لوگ ان کا ہاتھ تھامنے کے لیے بے چین تھے، اور کیوں نہ ہوتے، محلے کی سب سے شاندار کوٹھی کے مالک تھے وہ۔ ابا، یہ کب واپس آئے اور انہوں نے یہ کوٹھی کس طرح خریدی؟ ان کے منہ سے نکلا تھا، یہ بات تو انہی سے پوچھ لو، نفیسہ بیگم نے کہا۔ صادق صاحب دھیرے دھیرے سے چلتے ہوئے ان کے پاس آ رہے تھے۔ زبیر، شبیر ان کے گلے لگے۔ شکریہ ابا، آپ نے سعودیہ واپس جا کر دوبارہ ہمارے لیے کمائی کی تاکہ آپ ہمارے لیے یہ کوٹھی خرید سکیں۔ مجھے پتہ تھا آپ یہ سب ضرور کریں گے، شبیر کہہ رہا تھا۔ صادق صاحب مسکرا دیے، نہیں بالکل نہیں، یہ گھر تو میں نے اپنے اور نفیسہ کے لیے خریدا ہے، جس طرح تمہارے گھر میں میرے اور نفیسہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، ہمارے لیے کھانا نہیں بچا تھا، بالکل اسی طرح میری اس کوٹھی میں تم لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ محلے کے سبھی غریب لوگ یہاں پر آئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، تم لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، کھانا کھا کر واپس اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اس سے زیادہ رکنے کی یہاں پر تمہیں اجازت نہیں ہے، صادق صاحب نے مطمئن انداز میں کہا اور پلٹ گئے تھے۔ تینوں بچوں کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، مگر ایسا ہی تھا، لوگ انہیں دھکے دیتے ہوئے سائڈ پر کر رہے تھے۔ سبھی نفیسہ بیگم سے ملنا چاہتے تھے۔ نفیسہ بیگم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر لوگوں سے ملنے لگی۔ لوگ اب کھانا کھا کر رخصت ہو رہے تھے۔ ملازمین نے آ کر احمد، شبیر اور زبیر کو ان کی بیویاں اور بچوں سمیت پیچھے ہٹا دیا۔ اگر آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے تو سامنے رکھا ہے، کھائیں، نہیں تو بیگم صاحبہ اور صاحب کے سونے کا وقت ہو رہا ہے، گھر کو تالے لگانے ہیں۔ ملازمین کی بات پر تینوں بچے اپنا سا منہ لے کر گھر واپس آ گئے تھے۔
ان کے عین سامنے نفیسہ بیگم اور صادق شاہانہ ٹاٹ باٹ سے رہنے لگے۔ صادق صاحب نے اپنا ایک کاروبار بھی شروع کر لیا تھا۔ ان کے تینوں بچے ان سے ملنے آتے تو وہ اچھے طریقے سے ملتے، لیکن اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ اب تینوں بچے سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت گنوا دی تھی۔ اپنی معمولی نوکریوں سے گھروں کو چلاتے ہوئے تینوں بیٹے اسی پرانے مکان میں رہتے۔ رفتہ رفتہ گھر کے اخراجات بڑھے تو ان کی گاڑیاں بک گئی اور آنے جانے کے لیے انہیں رکشے ٹیکسیوں کا سہارا لینا پڑتا، جبکہ سامنے صادق صاحب اور نفیسہ بیگم نے شاندار گاڑی خرید لی تھی۔ دن رات اس شاندار کوٹھی کے سامنے کھڑے ہو کر صادق صاحب کے تینوں بیٹے افسوس کرتے، لیکن اب سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔